أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت شکر ہے اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جعلنا، ہم بنا دیتے ہیں، ہم ڈال دیتے ہیں، بینک، آپ کے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو، مستورا پوشیدہ، چھپا ہوا، یعنی وہ پردہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے درمیان ہم ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نگاہوں سے نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اب یہ پردہ حائل کیوں ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا سمجھایا، بڑی نصیحت کی۔ جب انسان زید اور ہٹ درمی کے اوپر آ جائے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک عذاب نازل کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے سورہ بقرہ کی شروع کے اندر کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ ہم ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کے آنکھوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں ہم موریں لگا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، پھر ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، ڈرنا چاہیے کہ جب قرآن سامنے آ جائے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سامنے آ جائے، تو پھر چونکہ چنانچہ یہ میرا مسلک نہیں، یہ میری مولوی کی بات نہیں، یا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، پھر اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، میرا سینہ قرآن کے لیے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے اللہ میرے سینے کو کھول دے، مجھے ایسی کشادگی اور وسعت عطا فرما کہ جب میں قرآن سنوں میں اس کے اوپر فوراً عمل کرنے والا بن جاؤں۔ تو اگر آپ عمل نہیں کرتے تو کم از کم یہ باتیں ذہن میں نہ آئیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی مولوی کرتے رہتے ہیں یا ایسے ہی کر رہا ہے، میرا مسلک تو ایسا نہیں ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسی باتیں میرے محترم بھائیوں ذہن میں نہیں رکھنے چاہیے۔ تو جب زید اور ہٹ درمی کے اندر انسان انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن سنانے والے اور دوسرے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پھر پردہ حائل کر دیتا ہے، ان کو پھر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، قرآن کی تاثیر ان کے اوپر نہیں آتی، ان کو پھر قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ مشرکین مکہ جو قرآن سے بھی دشمنی رکھتے ہیں اور آپ سے بھی دشمنی رکھتے ہیں اور آخرت کے اوپر بھی ان کا کوئی یقین نہیں، کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ایک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کے اور آپ کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں کہ آپ ان کو نظر نہیں آتے۔ یہ دونوں مطلب ٹھیک ہے، دونوں ہی مفہوم درست ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبہ کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، مسند ابی یعلا کے اندر حدیث موجود ہے، غالباً 25 نمبر کے اوپر، صدر حاکم کے اندر بھی یہ صحیح حدیث ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، ساتھ ابو بکر بھی تشریف فرما تھے۔ تو اس وقت یہ سورت نازل ہو چکی تھی تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی جو تھی، غالباً اس کا نام ام جمیل تھا، اس کی مذمت کی ہے۔ تو اس کو جب پتہ چلا ابو لہب کی بیوی کو
کہ اس طرح کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور اس کلام کے اندر میری حجب کی جا رہی ہے. حجب کہتے ہیں کہ شاعری کے انداز میں کسی کی مذمت کرنا. تو اس نے گھر سے بڑا پتھر اٹھایا اور بڑے غصے کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ کعبے کی طرف آ رہی ہے کہ جس نے میری حجب کی ہے میں اس کو پتھر ماروں گا, اس کے نقصان پہنچاؤں گی. وہ کعبے کی طرف آ رہی اور جب کعبے کے قریب پہنچی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا. کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک عورت آ رہی ہے اور بڑے غصے کے اندر ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. میرے نبی فرماتے ہیں ہرگز وہ میرا نقصان نہیں کر سکے گی, وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی. تو اللہ کے نبی اس وقت قرآن کی جو آیات پڑھ رہے تھے ان میں سے آپ نے قرآن کی یہ آیت بھی پڑھی تھی. تو جب وہ قریب آئی تو اللہ کے نبی اس کو نظر نہ آئے. سیدنا ابو بکر صدیق سے باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مزممن ابینا وامرہ عصینا ودینہ قلینا. نعوذ باللہ, بڑی غلط باتیں کرتی ہے. کہتی ہے کہ ہم مزمم کا انکار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا نا محمد, تو وہ مذاق میں اور گستاخی میں آپ کو کہتی تھی مزمم. نعوذ باللہ من ذالک. مزمم کا مطلب ہوتا ہے جس کی مذمت کی جائے. کہتی ہے کہ ہم مزمم کا انکار کرتے ہیں اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے دین سے ہمیں نفرت ہے, ہم دشمنی رکھتے ہیں. یہ باتیں کرتے کرتے واپس چلی گئی. اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے. تو جب چلی گئی تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ سامنے تشریف فرما تھے, آپ قرآن پڑھ رہے تھے, آپ اس کو نظر کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اور میرے درمیان اللہ نے پردہ حائل کر دیا تھا. تو معلوم ہوا کہ جو بندہ قرآن سنانے والا ہوتا ہے, قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے, وہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے, قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ان کی زبان کے اندر تاثیر, سبحان اللہ, کیا عظیم تاثیر ہوگی. تو میرے محترم بھائیو, جب ضد اور ہٹ درمی کے اوپر انسان اتر آئے, جس نے یہ قسم اٹھائی ہو کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے, اس کے سامنے محمد بھی قرآن پڑھنے والا ہو علیہ السلام, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم تاثیر رکھنے والی زبان کیوں نہ ہو, اس کے اوپر بھی قرآن اثر نہیں کرتا, اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی. قرآن کی سمجھ اس کو آتی ہے جو بندہ تعصب سے, ہٹ درمی سے پاک ہوتا ہے, قرآن سمجھنا چاہتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے. جو کہتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا, میرے محترم بھائی, اس کو سمجھ نہیں آتی. کتنے ایسے لوگ آئے, کتنے ہی ایسے لوگ آئے میرے محترم بھائیو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پل قرآن سنا, چند آیات سنی, تو ان کی دنیا ہی بدل گئی, ان کی کایا ہی پلٹ گئی. میرے محترم بھائیو, سمجھنے والوں کے لیے قرآن ان کے لیے ایک رحمت کی کتاب بنتا ہے. وہ جنوں کی جماعت گزر رہی تھی, میرے نبی قرآن پڑھ رہے تھے, فوراً سمجھ ان کو آ گیا. فوراً وہ اپنے برے اعمال سے تائب ہوتے ہیں, شرک سے تائب ہوتے ہیں, اور اتنے بڑے مصمم ارادے کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو بھی بتائیں گے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. جا ہی رہے تھے, راستے میں قرآن سنا تو اس دنیا بدل گئی, سمجھ آ گئی. تو میرے محترم بھائیو, اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس قرآن کو ہدایت کی کتاب ہمارے لیے بنا دے, رحمت کی کتاب بنا دے. پھر دیکھنا آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے, کیسے آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے منور کرتا ہے, جب آپ کی تمنا اور خواہش یہ ہوگی کہ مجھے قرآن سمجھ آ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے. اللہ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنائے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.